الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد میرے بھائی اور بزرگوں، ابھی حضرت مولانا نے ارشاد فرمایا کہ سال گزشتہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ یہاں حاضری ہوئی۔ حضرت مولانا تو ہمیشہ کرم فرمائی ان کی ہوتی رہتی ہے، یاد فرماتے رہتے ہیں۔ نہ معلوم کیا مشغولیت ہوگی، لیکن جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو سامنے کی عمارت بڑی شاندار، ادھر دائیں طرف بھی عمارت بڑی اچھی کھڑی ہے، ابھی اس میں کچھ کام باقی ہے، تو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ مدرسہ تعلیم اور تعمیر اور تربیت تینوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جیسے انسان روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام ہے، نہ صرف جسم انسان ہے نہ صرف روح انسان ہے۔ جب یہ دونوں جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں تو انسان بنتا ہے۔ اگر روح نکل جائے یا روح داخل ہی نہ ہو جسم میں تو پھر اس انسان کو دوسرا نام دے دیا جاتا ہے، اسے میت کہتے ہیں، نعش کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں۔ تو دونوں کی ضرورت ہے انسان بننے کے لیے۔ روح بغیر جسم کے نظر نہیں آتی، اگرچہ حقیقی انسان تو روح ہے، مگر یہ روح بغیر جسم کے نظر نہیں آتی۔ جسم ہوگا تو جسم میں یہ روح ہے تو انسان چلتا پھرتا بولتا ہنستا نظر آتا ہے۔ یہ سب روح کا ہی کرشمہ ہے۔ روح نکل جائے تو پھر انسان کے جسم میں سے جان نکل جاتی ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ ہنستا ہے، نہ چلتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو، اسی طریقے سے حقیقی مدرسہ تو نام ہے تعلیم و تربیت کا، مگر چونکہ بغیر تعمیر کے تعلیم و تربیت آسان نہیں ہے۔ ہو تو سکتی ہے لیکن آسان نہیں ہے۔ سردی بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے، برسات بھی آتی ہے، اور تینوں کے لیے سایہ ضروری۔ سردی کے لیے بھی سایہ ضروری، برسات کے لیے بھی سایہ ضروری، اور گرمی دھوپ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی سایہ ضروری۔ اور سایہ بغیر عمارت کے حاصل نہیں ہوتا، اس لیے یہ تعمیر ضروری۔ مگر حقیقی مدرسہ نام ہے تعلیم و تربیت کا۔ اگر عمارت کھڑی ہوئی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، لیکن تعلیم نہیں ہے تو بس وہ ایک عمارت ہے، ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے۔ تو مدرسہ بنے گا تعمیر اور تعلیم دونوں کے مجموعے سے۔
تو الحمدللہ تعمیر بڑی اچھی ہے، لیکن تعلیم کا جو مسئلہ ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے غیر حاضریوں سے۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہے تعلیم میں غیر حاضری، بچوں کا مدرسے میں نہ آنا۔ درسگاہیں بھی ہیں، قرآن شریف بھی ہیں، تپائیاں بھی ہیں، استاد بھی ہیں، پنکھے بھی ہیں، کرنٹ بھی ہے، لیکن پڑھنے والے نہیں ہیں۔ تو مدرسے میں بچے آئیں گے تو تعلیم بھی ہوگی، اور بہانوں سے غیر حاضریاں ہوں، جیسے کہ عام طور سے گاؤں دیہات میں ہوتی ہیں، تو پھر تعلیم بڑی متاثر ہوتی ہے۔ بچے آگے نہیں بڑھ پاتے، جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو بھولتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو باہر کے بچے مدرسوں میں رہتے ہیں، جو نظام بنا ہے کہ مدرسوں میں باہر کے بچے ہوں، ان کو ٹھہرانے کا انتظام کیا جاتا ہے، کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ مدرسے میں رہتے ہیں، ان کی تعلیم تیزی کے ساتھ میں چلتی ہے۔ اور جو مقامی بچے ہوتے ہیں، کبھی دیر سے آئے کبھی نہیں آئے، کبھی بچوں کی سستی ہوتی ہے، کبھی گھر والوں کی سستی ہوتی ہے، گھر والے بچوں کو دوسرے کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بچوں کو الجھا لیتے ہیں، اور ضرورتیں پڑھنے والے بچوں ہی کا پیچھا کرتی ہیں۔ کوئی بھی کام ہوگا تو اس کام کے لیے بس مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، اس کو اس کام کے لیے بھیج دو۔ دوسرا جو بچہ کام کرتا ہے، کھیت میں کرتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے، وہ اس کام کے لیے جائے گا تو کھیت کا نقصان ہوگا، محنت مزدوری کا نقصان ہوگا۔ اور یہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے، نہ مزدوری چھوٹتی ہے، نہ کھیت کا کوئی نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ کھیت کے نقصان سے، دکان کے نقصان سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ محنت مزدوری کا جو نقصان ہے وہ تو حاصل کیا جا سکتا ہے، روپیہ پیسہ آ سکتا ہے، لیکن تعلیم کے لیے جو وقت متعین کیا تھا اگر وہ نکل گیا تو وقت واپس نہیں آتا۔ اسی لیے عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونے سے مراد وہ سونا نہیں جو ابھی ہم سوئیں گے جا کے، جس سونے کے زیور بنتے ہیں وہ سونا۔ عموماً ساری چیزوں میں جو ہمارے استعمال میں آتی ہے سب سے زیادہ قیمتی سونا ہی ہوتا ہے۔ تو وقت اس سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ سونا خدا نخواستہ کبھی کبھی گم ہو جاتا ہے، عورتوں کے زیور گم ہو جاتے ہیں، بالی گم ہو جاتی ہے، ناک کا زیور گم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر انتظام کر دیتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کا انتظام کر دیتے ہیں۔ کھویا ہوا سونا واپس آ جاتا ہے یا اس کا بدل آ جاتا ہے، لیکن وقت جو نکل جائے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ جو وقت نکل گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، اور ہمارے پاس بچوں کا جو وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ اس بچپن میں جو وقت بچوں کا ضائع ہوتا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو کچھ تو شکل یہ ہوتی ہے کہ جو بچے مدرسے میں آتے ہیں پڑھنے کے واسطے، ان کو گھر والے کسی کام میں بھیج دیتے ہیں، کھیت میں بھیج دیتے ہیں یا اور کسی کام میں بھیج دیتے ہیں، اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ پورا گھر کا گھر کہیں کسی کام سے جاتا ہے۔ جیسے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، جو بھٹوں کے سیزن میں بھٹوں پہ چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں کہ وہ
خربوزوں کے اور تربوز کا جو موسم آتا ہے تو اس سے مہینوں پہلے ان کی تیاری ہوتی ہے، پلیز لگاتے ہیں کہیں جمنا میں، کہیں گنگا میں، یا کہیں جہاں بھی، اور وہ جب چلتے ہیں تو پورا گھر کا گھر چلتا ہے، پورا پریوار چلتا ہے۔ ایک تو وجہ یہ کہ بچے بغیر گھر کے نہیں رہ سکتے، لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں بہت سارے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھٹوں میں بھی بہت سارے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہر آدمی کام کرتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورتیں ہوں۔ ایسی ہی جو یہ کام ہے پلیز لگانے کا، اس میں بھی بہت سارا کام ہوتا ہے، اس میں ہر آدمی کام کرتا ہے، کوئی پانی لاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو یہ جو نقصان مہینوں کا ہوتا ہے، یہ تو بہت ہی بڑا نقصان ہے، بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ اس لیے کہ 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے بچے نے جو کچھ پڑھا، آج جب وہ 4 مہینے کے لیے پھر چلا گیا تو جو کچھ اس نے پڑھا وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب آتا ہے مدرسے میں، اول تو وہ آتا ہی نہیں، اس کی ہمت ہی نہیں پڑتی، زور ہی نہیں پڑتا آنے کا، کہ جو کچھ پڑھا تھا وہ میں بھول ہی گیا۔ لیکن اگر وہ آ بھی جائے تو وہ سارا وقت اس کا یاد کرنے میں نکل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو بچپنا ہے ہمارے بچوں کا، اس میں بچوں کو تعلیم دلانا یہ بچوں کا بنیادی حق ہے، یہ بچوں کا بنیادی حق ہے، قانونی حق بھی ہے، شرعی حق بھی ہے۔ ہمارے ملک کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ 14 سال کی عمر سے پہلے بچے کو کسی کام میں لگایا ہی نہیں جا سکتا، نہ دکان میں لگایا جا سکتا، نہ محنت مزدوری میں لگایا جا سکتا، قانون یہ کہتا ہے۔ تو ملک کا قانون بھی یہی کہتا ہے، یہ بچوں کو ان کا حق دیا گیا ہے۔ بچوں کو اس عمر میں کسی کام میں لگانا، محنت مزدوری میں لگانا، یہ بچوں پر ظلم ہے، بڑا ظلم ہے کہ ان کو علم سے محروم کیا جا رہا ہے، اپنے مفاد کے واسطے، اپنے فائدے کے واسطے۔ کچھ کما کے لائیں گے، کچھ کام کریں گے، اتنا پیسہ بڑھ جائے گا، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس پیسے کی وجہ سے یہ ہمیشہ علم سے محروم رہیں گے، حقیقی انسانیت ان کے پاس نہیں آئے گی۔ جو آدمی علم حاصل نہیں کرتا ہے، علم سے محروم رہتا ہے، تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو فرق ہے کہ بھئی یہ آدمی ہے، یہ جانور ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ دونوں کے دونوں ہی لائن میں ہیں، اپنے نفع نقصان کا انہیں کوئی علم نہیں ہے، حرام و حلال کا کوئی علم نہیں ہے، تو اس اعتبار سے انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انسان بنانا چاہتے ہیں، یہ انسانیت سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ بچوں کا حق ہے کہ ان کو بچپن میں تعلیم دلائی جائے، ان کو پڑھایا جائے۔ بچے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے کہ ہم ان کو جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یہ تو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اچھا انسان بنائیں، ان کو اچھا زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں۔ یہ بہتر آدمی کیسے ہو سکتے ہیں، اچھے آدمی کیسے ہو سکتے ہیں، زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ ان کے پاس کیسے آ سکتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین تحفہ اور ہدیہ جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے، وہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ جو اس کو دیتا ہے، وہ سب سے بہترین تحفہ اور ہدیہ ہے۔ آپ نے بچے کو دکان بنا کے دے دی، اچھی دکان بنا کے دے دی، اس میں لاکھوں روپے کا سامان ڈال دیا، یا آپ نے بچے کو زمین خرید کے دے دی، 10 بیگھے کا مالک بنا دیا، یا آپ نے اس کو کچھ اور دنیا کا سامان دے دیا، ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ زمین بھی بک جاتی ہے، اولاد اگر نالائق ہے زمین بیچ کے کھا جاتی ہے، دکان کو ختم کر دیتے، وہ دکان پہ بیٹھتا ہی نہیں ہے، دکان آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔
یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو اچھا آدمی بنا دیا، اچھا انسان بنا دیا، اس کو علم دے دیا، اس کی تربیت اچھی کر دی، تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ زمین چھین سکتی ہے، مقدموں میں جا سکتی ہے، دکان چھین سکتی ہے، ڈکیتی پڑ سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہے، لیکن جو علم انسان کے پاس ہے اس کو کوئی انسان چھین ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، جہاں ہم نے اور ہمارے ذمہ داروں نے یہ خوبصورت عمارت بنا کر کھڑی کی ہے، اور یہ محض عمارت بنانا اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بچوں کی راحت کے لیے ہے، بچوں کو آرام دلانے کے لیے ہے۔ عمارت کمزور ہوگی، خستہ ہوگی، خطرے ہوتے ہیں، اس میں بچوں کو آرام نہیں ہوتا۔ کشادہ عمارت ہوگی، اچھے کمرے ہوں گے، ہوادار ہوں گے، تو بچوں کو آرام ملے گا۔ تو یہ تو آرام کی ایک چیز ہے، ورنہ تو اصل چیز ہے یہ کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں۔ ہمارے اساتذہ کی تعلیم و تربیت آپ نے دیکھی جلسے میں، یہ نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ تو الحمدللہ ہو رہا ہے، لیکن اب ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، محنت مزدوری کے واسطے، کام کرنے کے واسطے، لیکن اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، اپنے بچوں کو مدرسوں میں چھوڑ کے جائیں۔ حضرت مولانا محفوظ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم نے تو بچوں کے یہاں قیام کا انتظام کیا ہے، چاہے وہ بچے مقامی ہوں، ان کے والدین اگر کہیں جا رہے ہیں کاروبار کے واسطے، تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ اپنے بچوں کو مستقل یہاں مدرسے میں چھوڑ کے جائیں۔ عام طور سے گاؤں والوں کے لیے مدرسوں میں قیام و طعام کا انتظام نہیں ہوتا، باہر کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ یہ انتظام کیا، اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اور محض تھوڑے سے مادی فائدے کے لیے، تھوڑے سے روپے پیسے کے لیے اپنے بچوں پر ظلم کریں، زیادتی کریں۔ یہ بچے آگے چل کر ہمیں اور آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کریں گے، یہ احساس کریں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے پر بڑا ظلم کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جب بچوں کو اپنے ذاتی مفاد کے واسطے علم سے محروم رکھا جاتا ہے، جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو اس بات کا احساس کرتے ہیں کاش ہمارے والدین ہمیں موقع دیتے، ہمیں وقت دیتے پڑھنے کا، انہوں نے ہمیں اپنے کاموں میں لگایا، چاہے وہ ہمارے ہی واسطے لگایا، ہماری دنیا بہتر بنانے کے واسطے لگایا ہے، مگر چونکہ دنیا اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود تو آخرت ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں، اچھے آدمی بنیں، پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں، ترقی کریں، عالم بنیں، حافظ بنیں، مفتی بنیں، ڈاکٹر بنیں، ماسٹر بنیں، جج بنیں، وکیل بنیں۔ یہ سب چیزوں کی گنجائش ہے ہمارے لیے، اور کوئی کسی کا راستہ نہیں روکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا یہ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ بچہ 3 محنتوں سے کامیاب ہوتا ہے، ایک محنت بھی اگر کمزور رہ جائے تو بچہ ناکام ہو جاتا ہے۔ بچے کی اپنی محنت ہوتی ہے، استاد کی محنت ہوتی ہے، اور سرپرستوں کی محنت ہوتی ہے۔ استاد تو محنتی ہے لیکن بچہ محنت نہیں کر رہا ہے تو ناکام رہے گا۔ استاد بھی محنتی ہے، بچہ بھی محنتی ہے، لیکن گھر والے رکاوٹ بنتے ہیں، بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجتے، غیر حاضری کراتے ہیں، ناغہ کراتے ہیں۔ تو یہ محنت جو سرپرستوں کی ختم ہوئی، اس سے بھی بچہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہوں تو اس کی ذمہ داری صرف استادوں پر نہ چھوڑیں، بلکہ استادوں کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا ہمارا کام، اور مدرسے میں جانے کے بعد ان کو پڑھانا یہ اساتذہ کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام محنتوں کو جمع فرما دے، ہمارے بچوں کو حقیقی کامیابی عطا فرما دے۔ اور جو بچے الحمدللہ آپ نے دیکھے، اچھا پروگرام پیش کیا بچیوں نے، اور آپ کے سامنے قرآن شریف بھی پڑھ کے سنایا، دیگر پروگرام پیش کیے، یہ ہمارے اساتذہ کی محنت ہے، ان کی تربیت ہے۔ اللہ ان کی محنت اور تربیت کو قبول فرمائے اور خوب ترقیات سے اس مدرسے کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔